اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی جہالت کو دور کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن عظیم الشان نازل فرمایا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان کے اندر واسطہ نہ ہوتے تو کوئی بندہ قرآن عظیم الشان کے بوجھ کو نہ اٹھا سکتا۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل فرماتے تو یہ پہاڑ قرآن کے بوجھ کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب وہ قرآن جس کو اٹھانے کی پہاڑ کے اندر طاقت نہیں ہے، پہاڑ کے بس کا کام نہیں ہے، آج کی دنیا میں، آج کے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن کو 8-10 سال کا بچہ اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ آج کے دور میں 8-10 سال کی بچی اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر اٹھا لیتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سورج ہے اور دوسرا چاند ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے، جون جولائی کا مہینہ ہوتا ہے، عین دوپہر کے وقت اگر کوئی بندہ اپنے جسم سے قمیص اتار کر باہر صحن کے اندر بیٹھ جائے تو کوئی بندہ سورج کی تپش اور حرارت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر جون جولائی کے مہینہ میں انسان عین دوپہر کے وقت سورج کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے تو کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن جب آسمان کے اوپر 14ویں رات کا چاند اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے تو چاند کو دیکھنے کے اندر انسان کو لذت ملتی ہے، اور اگر 14ویں رات کے اندر انسان اپنے جسم سے قمیص اتار کے باہر صحن کے اندر کھلی جگہ بیٹھ جائے تو انسان کے جسم کو راحت ملتی ہے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سورج اپنے جلال پہ آتا ہے تو کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن جب سورج کی جلالی روشنی چاند کے جمال سے ہو کے آتی ہے تو ہر بندہ چاند کو دیکھ لیتا ہے۔ قرآن عظیم الشان اللہ رب العزت کا جلالی کلام ہے۔ جب یہ جلالی کلام پیغمبر کے جمالی سینے سے ہو کے آیا تو اس قرآن کو آج کے دور میں 7-8 سال کا بچہ اٹھا لیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان کے اندر واسطہ بنے تو اس امت کے بچوں کے لیے قرآن کو سینے کے اندر محفوظ کرنا آسان ہو چکا ہے۔ لیکن عزیز طلبہ، جہاں مدارس کے اندر ہمیں حفظ قرآن کا شوق اور فضلاء کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے، وہاں اپنے معاشرے کے اندر اس قرآن کو بھلانے والے بھی پائے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ قرآن عظیم الشان کو حفظ کر لیا جاتا ہے، مدرسے کی 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے قرآن کے 30 پارے سینے کے اندر محفوظ ہو جاتے ہیں، لیکن یہی طالب علم جب مدرسے کی 4 دیواری سے نکل کر سکول، کالج، یونیورسٹی کی طرف چلا جاتا ہے
تو اکثر لڑکوں کو دیکھا گیا وہ قرآن بھول جاتے ہیں، قرآن کو بھلا دیتے ہیں، یا تو پورا قرآن بھلا دیا جاتا ہے، یا قرآن کے چند پارے بھلا دیے جاتے ہیں، یا قرآن کی چند صورتیں بھلا دی جاتی ہیں۔ اگر قرآن کے چند پارے بھول گیا یا چند صورتیں بھول گیا تو یہ بھی قرآن کا بھولنا ہوتا ہے، اور قرآن کا بھول جانا چھوٹا گناہ نہیں ہے، قرآن کا بھول جانا صغیرہ گناہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کا بھول جانا، بھلا دینا گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح نماز کو چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے، شراب پی لینا گناہ کبیرہ ہے، غیبت کر لینا، جھوٹ بول لینا گناہ کبیرہ ہے، بدکاری کے اندر مبتلا ہو جانا، بد نظری کا مرتکب ہو جانا گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح قرآن عظیم الشان کا بھول جانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اب قرآن کا بھول جانا کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ قرآن کو دیکھ کر نہ پڑھ سکے تو یہ بھی قرآن کا بھولنا ہوتا ہے۔ اور قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد فرمایا کرتے تھے کہ سابقہ معیار کے حفظ کے فرق میں کمی آ جائے، یعنی طالب علم مدرسے کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے جس انداز اور کیفیت کے ساتھ حفظ کرتا تھا، اگر وہ مدرسے سے نکل کر اس انداز اور کیفیت والے حفظ کو باقی نہ رکھ سکے تو یہ بھی قرآن کا بھول جانا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک قاری تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر کوئی طالب علم قرآن حفظ کرنے کے بعد تراویح کے اندر قرآن نہ سنا سکے، یا تراویح کے اندر تو قرآن سناتا ہے البتہ قرآن سناتے ہوئے اتنی غلطیاں کرتا ہے کہ پیچھے والے حضرات یوں کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اسے تو قرآن نہیں آتا، یہ تو قرآن بھول چکا ہے، یہ تو بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ اگر پیچھے والے مقتدی حضرات ایک بھی جملہ استعمال کر لے تو سمجھ جائیں کہ وہ قرآن سنانے والا قرآن بھول چکا ہے۔ اس لیے علماء کرام اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو بچے قرآن کے حافظ بنتے ہیں وہ منزل اتنی زیادہ پڑھیں کہ قرآن ان کی زبان کے اوپر جاری ہو جائے، وہ ہر وقت قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اس لیے ہمارے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ انسان روزانہ کی بنیاد پہ ایک پارے کی تلاوت کرے، اور جو حفاظ ہوتے ہیں وہ کم از کم 3 پاروں کی تلاوت کرے۔ اگر کوئی حافظ بننے کے بعد روزانہ کی بنیاد پہ 3 پاروں کی تلاوت کر لیتا ہے تو 10 دنوں کے اندر قرآن کا ختم ہو جاتا ہے، مہینے کے اندر 3 ختم ہو جاتے ہیں۔ اب جو بچہ روزانہ کی بنیاد پہ 3 پارے تلاوت کرے گا وہ قرآن بھول سکتا ہے، وہ قرآن کے بھولنے کے مرض کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، کبھی بھی مبتلا نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ بعض مرتبہ حفاظ کرام کو دیکھا گیا کہ پورا سال تو قرآن کھول کے نہیں دیکھتے، لیکن جب رمضان المبارک قریب آ جاتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک جو پارا تراویح کے اندر سنانا ہوتا ہے پورا دن اس کی محنت اور فکر کے اندر لگے ہوتے ہیں تاکہ میری تراویح کے اندر غلطی نہ آ سکے۔ انسان اس طریقے سے منزل کو پختہ کرے، مضبوط رکھے کہ جب بھی کوئی بندہ امتحان لینا چاہے تو اس وقت وہ قرآن پڑھ کے اسے سنا سکے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر امت کے گناہوں کو پیش کیا گیا، امت کی نیکیاں بھی پیش کی گئی، حتیٰ کہ مسجد کے اندر گندگی پڑی ہوتی ہے، کوئی تنکا پڑا ہوتا ہے، بندہ اس تنکے کو اٹھا کے جیب میں ڈال لیتا ہے یا باہر ٹوکری میں ڈال دیتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر یہ چھوٹی نیکی بھی پیش کی گئی، بڑی نیکیاں پیش کی گئی، بڑے گناہ پیش کیے گئے، چھوٹے گناہ بھی پیش کیے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے اوپر امت کا جو سب سے بڑا گناہ پیش کیا گیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو قرآن کے حفظ کی دولت عطا فرمائی، قرآن کی کوئی سورت عطا فرمائی یا چند آیات عطا فرمائی، وہ یاد کرنے کے بعد اسے بھلا دیتا ہے۔ میرے اوپر امت کا سب سے بڑا یہ گناہ پیش کیا گیا۔ بعض مرتبہ حضرات قرآن کے حافظ تو نہیں بنتے، وہ سورہ یاسین یاد کر لیتے ہیں،
سورہ ملک یاد کر لیتے ہیں، سورۃ الواقعہ یاد کر لیتے ہیں، اس یاد کرنے کے اندر بھی غلطیوں کا ارتکاب کر رہی ہوتی ہے۔ اگر انسان قرآن کی چند صورتیں یاد کر لے، پارہ یاد کر لے، پورا قرآن یاد کر لے، تو انسان اس قرآن کو مضبوط رکھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن حفظ کرنے کے بعد بھلا دیتا ہے، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ کوڑی کے مرض کے اندر مبتلا ہوگا۔ اب یہ کوڑی کا مرض، جزام کا مرض کسے کہا جاتا ہے؟ اس مرض کے اندر انسان کے اعضاء گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جسم کا گوشت گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی قرآن یاد کرنے کے بعد بھلا دیتا ہے، جب یہ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس بندے کا جسم مکمل صحیح سلامت نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تعلم القرآن وعلق مصحفا، جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو حفظ کر لیتا ہے اور قرآن حفظ کرنے کے بعد اس کو الماری کے اندر لٹکا دیتا ہے، تاقچے کے اندر رکھ دیتا ہے، الماری کے اندر خوبصورت کپڑے کے اندر سجا کے الماری کی زینت بنا دیتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن حفظ کرنے کے بعد اسے کھولتا نہیں ہے، اس قرآن کو یاد نہیں رکھتا، اس قرآن کو بھول جاتا ہے، یہ قرآن قیامت کے دن اس حافظ قرآن کے ساتھ لگا ہوا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر فریاد کرے گا، اللہ تیرے اس بندے نے میرا حق ادا نہیں کیا، اللہ اس نے سینے کے اندر محفوظ تو کر لیا تھا لیکن محفوظ کرنے کے بعد مجھے بھلا دیا تھا، اللہ میرا حق دلا دیجئے۔ تو اللہ فرمائیں گے، قرآن بتا تیرا حق کیا ہے؟ قرآن کہے گا، اللہ آج اس کو قرآن بھلانے کی وجہ سے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو بندہ قرآن بھول جاتا ہے یا قرآن کی چند صورتیں بھول جاتا ہے، وہ یہ نہ کہے کہ میں قرآن بھول گیا، بلکہ یوں کہے قرآن بھلا دیا گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب بھی بندہ قرآن بھولتا ہے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے بھولتا ہے، چونکہ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تمہیں جو بھی تکلیف مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہیں اپنے ہاتھوں اور کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اب یہ قرآن عظیم الشان اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، نعمت خداوندی ہے، اللہ کی طرف سے انعام عظیم ہے۔ اب یہ اللہ نے بندے کو انعام عطا فرمایا، لیکن جب یہ انعام سینے سے نکل جاتا ہے تو گویا کہ بندہ مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ قرآن سینے سے اس وقت نکلتا ہے جب بندہ گناہوں کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتا ہے، نمازوں کے اندر سستی شروع کر دیتا ہے، وہ زبان سے غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے، جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ قرآن سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک حافظ قرآن جا رہا تھا، سامنے سے ایک خوبصورت امرد لڑکا آ رہا تھا، جب اس حافظ قرآن نے اس خوبصورت لڑکے کو دیکھا تو حضرت کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، حضرت کیا اللہ تعالیٰ خوبصورت جسموں کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نور فراست کو استعمال کرتے ہوئے کہا، بیٹا تو نے بد نظری کا ارتکاب کیا، توبہ کر لے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، حضرت میں تو صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گوری چمڑی کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا میں کہہ رہا ہوں کہ تجھ سے بد نظری ہو چکی ہے، معافی مانگ لے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن وہ حافظ قرآن باز نہ آیا، حتیٰ کہ بد نظری کے مرض کے اندر مبتلا ہو گیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 10 سال کے بعد وہ قرآن کی نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ تو گویا کہ جب بھی انسان قرآن بھولتا ہے، قرآن کی چند آیات بھولتا ہے، تو وہ گناہوں کی وجہ سے بھولتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تغلق الباب و ترخی الستر، اے دوست جب تو گناہ کرتا ہے تو دروازے بند کر دیتا ہے،
पर्दे लटका देता है। व तस्तहयी मिनन नास, और तू लोगों से हया करता है, लोगों से शर्माता है। वला तस्तहयी मिनल कुरआन अल्लज़ी हुवा फ़ी सदरिक, तो इस कुरआन से हया क्यों नहीं करता जो कुरआन तेरे सीने में है। तेरे सीने में पूरा कुरआन है, आधा कुरआन है, कुरआन की एक सूरत है, सूरतुल इखलास है, सूरतुल फातिहा है, तो इस कुरआन से हया नहीं करता। वला तस्तहयी मिनल जलील अल्लज़ी ला तख़फ़ा अलैहि खाफिया, तो उस अजीम परवरदिगार से हया क्यों नहीं करता जिस परवरदिगार के ऊपर बंदों का कोई भी अमल पोशीदा नहीं है। आज के इंसान की हालत ये है, अगर 5-7 साल का बच्चा देख रहा हो तो इंसान गुनाह नहीं करता, कहते बच्चा देख रहा है। लेकिन जब दुनिया वालों में से कोई भी देखने वाला नहीं होता तो उस वक़्त इस अशरफुल मखलूक़ात इंसान के करतूत ऐसे होते हैं जिनको देखकर शैतान को भी शर्म आ जाती है। हज़रत अता बिन अबी रबा रहमतुल्लाह अलैह रंग के काले थे, होंठ मोटे मोटे थे, लेकिन दिल के साफ़ सुथरे थे, बातिन पाकीज़ा और चमकदार था। फरमाया करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दिल में इल्हाम फरमाया, अता मेरे बंदों को बतला दो जब ये गुनाह करते हैं तो ये उन तमाम दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं जिनसे दुनिया वाले इनकी तरफ देखते हैं। ये उस दरवाज़े को बंद क्यों नहीं करते जिस दरवाज़े से मैं रब्बे ज़ुल जलाल देखता हूँ। क्या ये लोग अपनी तरफ देखने वालों में सबसे कमज़ोर मुझे समझते हैं? और आज के इंसान की हालत यही है, जब इंसान गुनाह करता है, नाफरमानी करता है, तो अपने पैदा करने वाले रब्बे ज़ुल जलाल को भूल जाता है। हालांकि अल्लाह इंसान के लम्हे लम्हे से बाखबर होता है। तो इसलिए हाफिज़ कुरान को चाहिए कि कुरान की नेमत अगर सीने के अंदर आ चुकी है, चाहे वो एक पारे की सूरत में है, चंद पारों की सूरत में है, वो कभी भी मासियत का इर्तिकाब न करे, नाफरमानी के अंदर मुब्तला न हो। तफसीर कुर्तबी के अंदर अल्लामा कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल की है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम के अंदर एक वादी है जिससे जहन्नम रोज़ाना 7 मरतबा पनाह मांगती है। फिर उस वादी के अंदर एक कुआं है जिससे जहन्नम और वादी 7 मरतबा पनाह मांगते हैं। फिर उस कुएं के अंदर सांप है जिससे जहन्नम, वादी और कुआं रोज़ाना 7 मरतबा पनाह मांगते हैं। हजरात साहब किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, इन सांपों के हवाले किसको किया जाएगा, इस कुएं के अंदर किसको डाला जाएगा? तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुरान हिफ्ज़ करने के साथ गुनाहों का इर्तिकाब करना शुरू कर देता है तो उसे जहन्नम के अंदर कुएं में इन सांपों के हवाले कर दिया जाएगा। तो कुरान का भुला देना अलहदा गुनाह है, और कुरान हिफ्ज़ करने के साथ मासियत के अंदर मुब्तला हो जाना ये और बड़ा गुनाह होता है। और मेरे अल्लाह ने कुरान अज़ीमुशान के अंदर कुरान भुलाने की 2 सज़ाएँ बयान फरमाई हैं, एक दुनियावी सज़ा और एक उखरवी सज़ा। मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमन अअरज़ अन ज़िक्री, यहाँ पे ज़िक्र से मुराद कुरान अज़ीमुशान है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो बंदा कुरान हिफ्ज़ करने के बाद उसे भुला देता है तो अल्लाह ताला उसकी दुनियावी सज़ा बयान फरमाते हैं, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उसे रिज़्क़ की तंगियों के अंदर मुब्तला कर देता हूँ। बास मरतबा इंसान के घर के अंदर तंगदस्ती आ जाती है या फ़क्र फाका के अंदर मुब्तला हो जाता है। अब इंसान सोचता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, मेरे काम कारोबार को, घर को बांध दिया गया। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी पे गौर करे तो इंसान का ज़मीर बंदे को मलामत करते हुए कहता है कि अल्लाह ने तुझे बचपन के अंदर, लड़कपन के अंदर, जवानी के अंदर कुरान के हिफ्ज़ की नेमत अता फरमाई थी, लेकिन तूने सुस्ती और गफलत की बिना पर उस कुरान को सीने से निकाल दिया, तू कुरान को भूल गया। ये कुरान भूलने की वजह से अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की तंगियों के अंदर मुब्तला कर दिया। और उखरवी सज़ा क्या है, वनहशुरुहु यौमल क़ियामत यामा, अल्लाह फरमाते हैं कि जो कुरान हिफ्ज़ करने के
کے بعد بھلا دیتا ہے میں اسے قیامت کے دن اندھا کر کے کھڑا کروں گا، اور جب کسی کو اندھا کھڑا کیا جائے گا اس وقت وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی، اللہ مجھے اندھا کھڑا کیوں کیا گیا، وقد کنت بصیرا، اللہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ تو میرا اللہ اس وقت فرمائے گا میرے بندے تو نے دنیا کے اندر میری آیات کو بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج کے دن میں نے تجھے بھلا دیا۔ اگر اس آیت کے اوپر غور کیا جائے تو میرے اللہ نے پورے قرآن کا تذکرہ نہیں فرمایا، اللہ نے 30 پاروں کا تذکرہ نہیں فرمایا، اللہ نے 114 سورتوں کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ اللہ فرماتے کہ تو نے میری چند آیات کو بھلا دیا تھا اور آج کے دن میں نے تجھے بھی بھلا دیا۔ اگر چند آیات کو بھلانے کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن اندھا کر کے کھڑا کریں گے تو جس بندے نے پورے قرآن کو بھلا دیا ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ اس لیے جو بچے قرآن عظیم الشان کا حفظ کر رہے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ قرآن عظیم الشان کو یاد رکھیں، اور جو قرآن حفظ کر چکے ہیں فارغ ہو چکے ہیں وہ اپنی منزل کو مضبوط رکھیں اور آج ہی سے پڑھنا شروع کر دیں، اور رمضان المبارک کے اندر تراویح کے اندر قرآن ضرور سنائیں۔ اگر کسی کا بھائی ہے، کسی کا بھتیجا اور بھانجا وہ قرآن کا حافظ بن چکا ہے تو آج ہی سے ان کے ذمے لگا دیں کہ آپ نے تراویح کے اندر قرآن سنانا ہے۔ جسے منزل یاد ہوتی ہے وہ کہتے ٹھیک ہے میں سناؤں گا، لیکن جس کی منزل کمزور ہوتی ہے، کچی ہوتی ہے، وہ آگے سے بہانے بنانا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے تو کہیں پہ مسجد نہیں ملتی، مسجد کے اندر جگہ پڑھانے کی نہیں ملتی۔ تو آپ اس سے کہیں کہ اگر مسجد کے اندر جگہ نہیں مل رہی کوئی بات نہیں، آپ گھر کے اندر تراویح پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے قرآن سنیں گے۔ آپ فلاں حویلی کے اندر قرآن پڑھائیں، مکان کی چھت کے اوپر تراویح پڑھائیں، ہم آپ کا قرآن سنیں گے۔ اگر وہ بچہ تراویح کے اندر قرآن سنا دیتا ہے، چونکہ تراویح کے اندر سنانے سے پہلے وہ اپنی منزل کو یاد کرنے کی کوشش کرے گا، جب منزل یاد ہوگی تو تراویح کے اندر سنا سکے گا۔ جب تراویح کے اندر قرآن سنا لے گا تو انشاءاللہ اس بچے کو قرآن کا یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ جو بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن یاد کرتے ہیں پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں، جیسے ہمارے مدرسے کے طلباء کرونا کے ایام کے بعد جب پڑھنے کے لیے آئے تھے تو اکثر بچے منزل بھلا کے آئے تھے، کہتے آتے ہی نہیں ہیں۔ وہ قاری صاحب نے 1 مہینہ پوری محنت کروائی تب جا کے ان کی منزلیں درست ہوئی۔ اب یہ بچے جو 5ویں پارے کے اندر، کوئی 10ویں پارے کے اندر، کوئی گردان کے اندر، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کتنا سناتے ہیں تو کوئی کہتا ہے میں 1 پارہ سناتا ہوں، تو کوئی کہتا ہے آدھا پارہ سناتا ہوں۔ گردان کرتے ہوئے 1 پارہ روزانہ کو سنانا عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اور ہمیں اچھی طرح یاد ہے جب ہم نے گردان کی تھی تو ہمارے استاد مکرم الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پہ 7 پارے سنا کرتے تھے، چند پارے خود سنتے تھے اور چند پارے بچوں کے ذمے لگا دیا کرتے تھے۔ اگر بچے کی منزل یاد ہوتی ہے تو استاد اس بچے کے ذمے جتنے بھی پارے لگاتا ہے وہ بچہ سنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور بعض ایسے بچے بھی ہیں قرآن حفظ کر چکے ہیں لیکن روزانہ صرف 1 پاؤ سناتے ہیں، 1 پاؤ سے زیادہ سنا ہی نہیں سکتے، کہتے یاد ہی نہیں ہوتا، ہمارا حافظہ کمزور ہو چکا ہے۔ یہ حافظہ کمزور کب ہوتا ہے؟ یہ نسیان کا مرض بندے کو اس وقت لاحق ہوتا ہے جب بندہ عصیان کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب بندہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالی حافظے کی کمزوری کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد امام وقی رحمۃ اللہ علیہ سے سوء حافظہ کی شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہو چکا ہے، تو امام وقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے کو مضبوط فرما دیں گے۔ تو زندگی کے اندر جتنے گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو چھوڑنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ حافظے کو قوی فرما دیں گے۔ حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وہ اپنی نظروں کی خوب حفاظت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلتے اپنے سر کے اوپر رومال ڈال لیا کرتے تھے، اس طریقے سے نظروں کو جھکا کے مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر تشریف لے جاتے اور واپسی بھی
اسی انداز میں تشریف لاتے، حتیٰ کہ جب گھر کے دروازے پہ پہنچتے تو آپ سب سے پہلے مکان کے دروازے پہ دستک دیتے تاکہ گھر کے اندر اگر کوئی نامحرم خاتون آئی ہے وہ پردہ کر لے اور میری کسی کے اوپر نظر نہ پڑے۔ حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے زندگی گزرتی رہی، حتیٰ کہ علاقے کے اندر ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے گھر والوں سے آ کے کہا کہ میں نے انور شاہ کاشمیری کی زیارت کرنی ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو گھر والوں نے کہا کہ فلاں وقت میں آئیں گے تو اس وقت آپ ان کی زیارت کر لینا۔ وہ بوڑھی عورت تھی۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے وقت کے اوپر گھر آیا، مکان کے دروازے پہ دستک دی تو گھر والوں نے کہا کہ اندر آ جائیں۔ فرماتے جو ہی میں اندر داخل ہوا وہ بوڑھی عورت سامنے بیٹھی تھی، اس کے چہرے کے اوپر نظر پڑ گئی۔ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بات کے اندر گھر والوں سے کہا کہ آج تقریباً 40 سال کے بعد کسی نامحرم کے اوپر نظر پڑی ہے۔ یوں اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور اللہ نے پھر حافظہ کتنے غضب کا عطا فرمایا تھا، اللہ نے انہیں قوی اور مضبوط حافظہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو قرآن پڑھنے کے بعد بھول جاتا ہے وہ رات کو سونے سے پہلے 10 آیات کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کا حافظہ مضبوط بنا دیں گے۔ ایک تو سورہ بقرہ کی شروع والی 4 آیات الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک، اور آیت الکرسی کے ساتھ 2 آیات 4 اور 3 7، اور اسی طرح سورہ بقرہ کا آخری رکوع، یہ تقریباً 10 آیات بنتی ہیں۔ تو عزیز طلباء یہ 10 آیات رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیا کریں، اور جو دوسرے حضرات موجود ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا اپنے بچیوں کے ذمہ لگا دیں تاکہ وہ بھی رات کو سونے سے پہلے ان 10 آیات کی تلاوت کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی حافظے کو مضبوط بنا دیں گے اور قرآن عظیم شان بھی پختہ مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی بچے قرآن کے حافظ بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے قرآن کو مضبوط بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔